الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا ولي الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المريد لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر چمک کر تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے چمک کر تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ملک کا چرچا رہے گا یوں ہی ملک کا چرچا رہے گا یوں ہی ملک کا چرچا رہے گا پڑے گا ہو جائے چلے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وعمل وارہ بعض مشاہدوں کی حفظ و سلام کے بعد حضور سید سروران حامی بالوصال و صالح زمان قائد المرسلین خاتم نبی اکرم مجسم الشفیع زیند بصر کائنات بشر کائنات وجدار کل احدار کل جناب احمد مجتبی جناب صلی اللہ تعالی آپ کے دربار کو سلام کرنے کے بعد بزرگوں عزیز ساتھیوں جلال کے فضل اور رب الجلال کے فضل اور توفیق سے علماء ادا کرنے کے لیے علماء ادا ہے کہ حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے کہ کائنات خالق کائنات آج کا بلند بار اور لوگ آج کا موضوع آج زکات کی زکات جو بندہ ادا کرتا ہے سے کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور جو ثابت نصاب ہونے کے باوجود زکات ادا نہیں تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کتنی سخت کتنے عذابوں کا کتنی مشکلات کا اس بندے کو آخر میں سامنا کرنا پڑے گا جو اصل مقامات پر قرآن پاک جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ یہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ زکات
सारे पाक के तकरीबन 22 82 मकामात पर अल्लाह पाक ने बार बार ज़कात उठाया, बार बार जब ईमान आया ज़कात अदा करो, ईमान ज़कात अदा करो, से फायदा क्यों, ज़कात अदा करने से फायदा क्यों, तुम्हारा माल महफूज हो जाए, वो डाके से बच जाएगा, चोरी से बच जाएगा, खतरे से बच जाएगा, नुकसान से बच जाएगा। ऐसा भी होता है जो इंसान ज़कात अदा नहीं करता, सदका अदा नहीं करता, नुकसान हो जाता है, उसका कितना नुकसान हो जाता है, से भी डबल ट्रिपल उसका नुकसान हो जाता है। नहीं होती तो सिर्फ ज़कात अदा करनी होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बंदा अपने माल की सलामत करेगा, उसकी चीज उसका माल सकती है, उसकी चीज महफूज हो जाएगा, उसके के अंदर महफूज हो जाएगा, कोई चीज उसके माल में नुकसान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हमने एक गरीब मंदिर देखा, अजीब गरीब मंदिर देखा। सहाबा किराम बैठे हुए हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जलवागर हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, कसम है मुझे उस रब की, कुदरत में मेरी कुदरत में मेरी जान, कसम है मुझे उस रब की, कुदरत में मेरी जान, कुदरत में मेरी जान, उस रब की कसम है, उस रब की जिसके कुदरत में बात को बार बार जब तकरार किया जाए तो सदारा मकसूद ये होता है कि इस बात को हल्का हज़ूर एक बार ही फरमा देते, लेकिन बात के अंदर वज़न बढ़ाने के लिए महबूब ने 3 बार ये जुमला रिपीट किया, कसम है मुझे उस रब की जिसके कुदरत में। ये 3 मरतबा इरशाद फरमाने के बाद हज़ूर ने कुर्बान सहाबा इकराम कितना हज़ूर की इत्तिबा, कितनी हज़ूर की इत्तिबा बर्दारी, कितनी हज़ूर की फरमाबरदारी, कितनी सरकार की अल्लाह दौलती है। इधर मेरे नबी ने सरे अनवर झुका दिया, सारे सहाबा ने हज़ूर ने काम नहीं किया, मुसलमान है जिस चीज से हज़ूर ने मना कर दिया, ये कोई जान बुझकर एक रोजा छोड़ जिंदगी तो कदा करता है, सारी जिंदगी तो कदा करता है, उसकी कदा कभी पूरी हो सकती है। ड्यूटी का मसला, ड्यूटी क्या कहती है, रोजा गलत ऐसी बंदी है लेकिन रोजे के अंदर किसी भी तरह की छुट्टी रोजा रखना हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, फर्ज है रोजे छोड़ दिया। आज निकले दरियों में हम देखना इस माह मुक़द्दस की इज्जत को पामाल किया गया। अदब नहीं किया, छोटे तो बड़े भी इसी तरह की जुर्म के दृष्टि में माह मुक़द्दस तो साल के बाद अल्लाह पाक हमें खुशियों वाले में महान अता फरमाता है। रात की हुर्मत की संभाल, रात रमज़ान की इज्जत चल रही, रमज़ान के अंदर दुआ ही मसला है, लेकिन दुआ ही लेकिन महबूब ने सरे अनवर झुकाया, मेरे महबूब ने सरे अनवर झुकाया, मिसरों को झुका दिया, सारे सहाबा ने मिसरों को झुका दिया। हज़ूर की आंखों से आंसू, मेरे महबूब रो रहे हैं, सहाबा किराम ये बर्दाश्त कर सकते थे कि हज़ूर की आंखों में आंसू। सहाबा किराम आपकी हज़ूर क्या माजरा है, शिद्दत से रोने की वजह क्या है, हज़ूर क्या हुक्म है, मेरे महबूब की आंखों में आंसू, हज़ूर ने फिर सरे अनवर मेरे नबी मुस्कुरा पर, हज़ूर जब मुस्कुराते हैं पूरी कायनात में हज़ूर भी मुस्कुरा पड़े, सहाबा को सहाबा को जरा तसल्ली हुई, समझने वाला है, मसला को समझने वाला है, कोई बात सुनने वाली है कि पहले महबूब रोए मुस्कुरा पड़े, ये बात मुस्कुरा पड़े, ये बात की वजह आज दीन से दूरी की वजह से होते हैं। आप दोस्त बैठे रहते हैं, झूठ को झूठ को
میرے نبی پاک علیہ السلام زندگی کبھی حضور نے پوری زندگی کبھی کہا نہیں، یہ حضور کی سیرت ضرورت ہے، جس کو بنانے کی ضرورت ہے، حضور نے کبھی کہا زندگی میں محبوب نے کبھی کہا نہیں لگایا، حضور صرف مسکرانا حضور کی صورت حضور کی صورت ہاتھ پہ ہاتھ پڑے گا، ایک گناہ کا کبھی ہاتھ پر ہاتھ اور کہتے بدلے محبوب صرف مسکراتے تھے، زیادہ روتے تھے، لوگ اس کے لیے زیادہ روتے تھے، اس کے لیے اپنی امت کو یاد رکھ کے حضور اپنی امت کو یاد رکھ کے حضور نبی یاد کبھی بیمار ہو گئے ادھر آئے کبھی یاد ہو کبھی ادھر آئے نہیں اپنے تک کبھی مسجد کے اندر کبھی اپنے تک دولت مالک مالک یاد کر کے مالک میری امت کو بخشے میری امت کو بخشے کیوں ہے وہی محبوب ہم مسکرائے کیوں ہے کی وجہ کیا مسکرانے کی وجہ کیا تھی حضور نے سبیر کا عمر اٹھایا میرے محبوب صحابہ کرام سے راہ بڑھے صحابہ کرام نے کہ حضور کیا معاملہ ہے پیارے آقا کریم علیہ السلام خوشخبری سنانے لگے جب حضور مسکرا پڑے میرے محبوب ارشاد فرماتے کیوں بندہ ساری نمازیں پڑھتا ہے کس پڑھتا ہے کوئی نہیں کبھی فجر کی بات کرتا ہے کوئی کبھی فجر نہیں ساری نمازیں پڑھتا ہے محبوب فرماتے ہیں ساری نمازیں پڑھتا ہے کتنی پڑھتا ہے کوئی نبی نہیں پڑھتا ہے یہ نبی فرماتے ہیں جو نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ماہ رمضان کے روزے نہیں ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور جو اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے صاف بن کر بیٹھنے کے سامنے بات ہے اگر صاحب کی بات ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے صاحب ہے اب وہ بندہ اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے خدا کی نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے اور زکات بھی ادا کرے اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کو اس کے لیے جو اس کے لیے جو زکات ادا کرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور محمود اس بات پر کیوں چھوڑ رہے ہیں میرا امتی نمازیں پڑھے آپ اس بات پر میرا امتی مسکرا رہے ہیں کہ میرا امتی نماز پڑھے اور محمود اس بات پر تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں میرا امتی ہو اور زکات بھی دے تو میں پھر اللہ سے یہ نمبر کون دے گا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس میں استقبال کیا جائے گا اور عبادت رکھا ہوگا اور نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے چاہے شدت کی گرمی تھی جتنی مرضی سخت ڈیوٹی تھی تم نے ڈیوٹی کو نہیں دیکھا تم نے اللہ کی رضا کو دیکھا اللہ کی رضا کو دیکھا تم نے شدت کی گرمی کو نہیں دیکھا شدت کی دھوپ کو نہیں دیکھا یہ کیا میرے ساتھ ہوگا تم نے دیکھا اس رب نے دنیا یہ روزہ فرض کیا ہے وہی رات کو جیسے نہیں تھا وہی رمضانی کے نماز کو سوچئے جب ٹھنڈا مشروب ہمارے اندر اترتا ہے ٹھنڈا زبان سے اللہ کی تصویر نام بیان کرے اندر سے نفرت بولتی ہے شکر ہے آپ اتنے قیمتی ہوتے ہیں آپ اتنے قیمتی ہوتے ہیں اور جنت کی بندے کا ویلکم کرتی ہے سارے ہم محمود ارشاد فرماتے ہیں یہ وعدہ بھی جنت سے بنا دیتا ہے اور روزے رکھنے والے سلام کی جنت کے دعوت یہ ہمارے بلند ہوتی ہے تو روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں میرے بھائی شان فرماتے ہیں اتنی شان سے سمجھ دیکھو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا جو فرمایا نمازیں بھی پڑھے گا روزے بھی عید اور رمضان کی زکات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ختم نبوت کی بہت بڑی چھت لگی ہے یہ برباد ہو گئے جنہوں نے بھی ختم نبوت کے معاملے پر تھوڑا سا اللہ کی ذات کیا اللہ کی ذات بڑی غیرت مند اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے اللہ عزیز الانتقام اللہ نے فرمایا ہم ان سے انتقام لیں گے جو میرے نبی کی عزت سے صدیق نے ختم نبوت کی حدیث جب لگی ہماری نبوت کی صدیق نے ختم نبوت کی حدیث جب لگی سیدنا ابو کے آدم آپ کے پاس ہے حضرت کچھ لوگ زکات نہیں دیتے کیا کرنا چاہیے کون سا لا زکات نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کون سا لا ان پر لاگو کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے سیدنا صدیق نہیں دیتے جو لوگوں کا فیصلہ ایمان کی زبان نہیں دیتے ان کا فیصلہ صدیق اکبر کی تلوار میں مسلمان ہے جو اپنے بات کی زکات نکالتے ہیں ہم سوچیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے سیدنا صدیق اکبر نے تلوار کتنا حساس معاملہ ہے سیدنا صدیق اکبر نے تلوار اٹھا لی یہ رب کا حکم ہے اور ہمارے نبی ہمیں بتانا چاہتے ہیں
اس معاملے کو حل کر لو، سلام تمہیں دینے لگا تو دیکھا ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ یہ بات سننے والی ہے، اللہ پاک نے ہمیں حسن دیا، توجہ کے ساتھ یہ بات سننے والی ہے، اللہ پاک نے ہمیں حسن دیا ہے، سہری ہوتی ہے، ہم نے یہ لباس پہنا ہے، ٹھنڈا پانی کھانا کھانا ہے، سہری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، یہ ساری اللہ پاک کی، یہ ساری اللہ پاک کی ہے نا، یہ ساری اللہ پاک جوانی آتی ہی جوانی ہے نا، ایک جنگ کی جوانی آتی ہی جانے کے لیے تھوکنے پر ایک دن وہ لمحہ آتا بھی ہے، ایسی انسان خود تھوکنے پر بھی مجبور ہے، دکھ کا نا ایسی جوانی میں سجدوں کا مزہ ہی بخرا جائے، کسی نے دکھ کا نا جوانی میں سجدوں کا مزہ ہی بخرا، جوانی کے اندر عمر جوانی میں سجدوں کا نماز پڑھنے کا مزہ، جوانی کے اندر عمر کا مزہ ہے، جوانی کے اندر آگے بڑھنے کا مزہ ہے، جوانی کے اندر حج کا مزہ ہے، جوانی کے اندر جو بندہ اپنے آپ کو صبح آتا ہے رب کی یاد، جوانی اللہ کے نبیوں کی سنت، اس جوانی کے اندر مزہ ہے، ساری عبادتوں کا اللہ ایک دین باتوں کی بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک بندہ تھا کی بیماری لگی ہوئی تھا، ایک بندہ تھا اس کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، ایک بندہ تھا وہ آنکھوں سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بنی فرمایا یہ بنی اسرائیل کے 30 بندے کی بیماری لگی ہوئی تھی، اب جو بندہ کوڑی تھا جس کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، تو صحیح میرے اللہ پاک نے امتحان لینا چاہا، اللہ کا فرشتہ دیکھو تو صحیح میرے بدلے کیا بات کہتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس دیوڑی کے پاس آتا ہے، تیری اگر پوچھتا ہے کہ آرزو ہے، تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی تمنا، تیری کوئی آرزو ہے، وہ بولی کہنے لگا خوبصورت ہو جائے، میری یہ خواہش ہے کہ میرا سارا جسم خوبصورت ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، کوڑ کا مرض یہ ختم ہو جائے، میری وائٹ سکن اب بالکل ٹھیک ہو، فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، تو اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کا جسم بالکل پوچھا تیری کوئی کوڑ ٹھیک ہے، کوئی اور اس فرشتے نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہے، کوئی اور چیز لینا چاہتا ہے، وہ خواہش ہے، اس نے کہا اللہ پاک ہاں میری ایک اور خواہش ہے، اللہ پاک مجھے نا بزنس چلے گا میرا ہاتھ کرتے تو میں اس کا سوال کروں کہ اللہ پاک بزنس چلے گا میرا ہاتھ، اس فرشتے نے آواز کی اللہ پاک نے اس کو اس کا بزنس بن کے آتا ہے تاکہ ان کی فیملی آگے کے بعد اب بڑھتی جا رہی ہے، اب اس کا یہ بزنس بڑھتا جا رہا ہے، اس گنجے سے اب اس کے بعد وہی فرشتہ اس بندے کے پاس جاتا ہے جو گنجا ہو، کہنے لگا اس گنجے سے جا کر تجھے بتا تیری کوئی تمنا، تیری کوئی آرزو ہے، وہ کہنے لگا اللہ پاک مجھے یہ بال عطا کر دے، کیوں مجھے کہتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں کہ تیرے سر پہ بال لگے ہیں، خوبصورت میری یہ تمنا ہے کہ اللہ مجھے بال دے دے، اس فرشتے نے مجھے گائے میرا اللہ پاک مجھ کو خوبصورت بال عطا کر دے، کہا تیری جو خواہش ہے اس نے کہا مجھے گائے رکھنے کا بڑا شوق، توجہ کو سنیے گا، اب 25 فرشتے جو اللہ پاک نے اسے عاملہ رشتہ کر دیا کہ اس کی بھی 25 بڑھتی جا رہی ہے اور پھر وہ فرشتہ اس بندے کے پاس جاتا ہے جو آنکھوں سے دنیا کو بھی نہ ہو، تم چاہیے کہ کوئی خواہش ہے، اس نے کہا اللہ پاک مجھے آنکھیں دے دے، میں بھی دنیا کو میرا دیکھو، میں بھی دنیا میں یہ نظارہ کروں، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، تیری کوئی خواہش ہے، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک اس کو آنکھوں کی بنائی عطا کر دی، اب کہا بھائی تیری کوئی خواہش ہے، وہ کہنے لگا مجھے بکریاں رکھنے کا بڑا شوق ہے، اللہ پاک بکریاں دے دے، اب تینوں اس فرشتے نے دعا کی، ایک بندے کو اللہ بکریاں عطا کر دی، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اب تینوں بندوں کے پاس ایک بندے کو اللہ پاک نے ایک کو بکریاں عطا کر دی، ایک کو گائے عطا کر دی، اب ان کا امتحان ہوگا، اللہ نے مال دیا اللہ نے، اب جو کوڑی تھے یہ پہلے وہ بندہ جو بندہ اپنے اللہ کو سوال دے دیے اب جو کوڑی تھا اللہ پاک نے اس کو صحت عطا فرما دی، اس کو ڈبل حکمت کرنا دی، زیادہ نمازیں پڑھی تو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اب جب ان کو اللہ پاک نے اتنی بکریاں دے دی، اتنی گائے دے دی، اتنی بکریاں آپ کچھ خوشی دے چاہیے اور اسی کا امتحان بھی رہنا، اب اللہ کے راستے میں دینے کی بات یہ گائیاں دے دی، ہم نے کو کچھ نہ بھی دینا بھی اللہ کی کام ہوتا ہے، اسی کو اللہ کے راستے میں دینے کی بات فرشتہ آتا ہے، پھر وہ بندہ پہلے کوڑی ہوتا ہے، اسی کوڑی کی صورت میں تھی اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں مسافر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے سب ہی
دے دو. یہ تو میں نے بڑی محنت کی ہے تب جا کے یہ تو مجھے نصیحت قسم ملا ہے. یہ تو میں نے بڑی محنت کی ہے تب جا کے وجود کو میں یہ دیکھ اور کی بیماری لگی تھی اس فرشتے کا سوچ رہے تجھے جھوٹ بول رہا ہے. تجھے پہلے کون کی بیماری لگی تھی میں نہیں مانتا. تجھے اللہ نے صحت دی تجھے اللہ نے یہ امید دی ہے. اب امتحان میں نہیں مانتا. اچھا میں نہیں مانتا بندے کا پتہ بڑھتا یہ سارا کچھ میری اپنی محنت ہے. اب امتحان تھا اس فرشتے نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو نہیں بندے کا پتہ بڑھتا ٹھیک ہے جیسے تو پہلے تھا ویسے ہی چلا تھا مال بھی تھا جیسے تو اب وہ پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے. اب وہ پہلے کی کوئی بھی بیماری میں چلا تھا مال بھی تھا. میں مسافر پوچھتا دوسرے بندے اللہ کے نام پر کوئی بکری ہی دے دے تو بچ جاتا تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ. میں مسافر ہو سکتا نہیں اللہ کے نام پر کوئی بکری ہی دے دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ. خوبصورت بات کی آتے ہی نہیں تجھے اللہ نے بات دی پہلے تجھے اللہ نے خوبصورت بات کی ہے تجھے اللہ نے جو بات دی ہے میں نہیں مانتا. اچھا ٹھیک ہے تو جھوٹ بولنا نہیں مانتا ٹھیک ہے جیسے پہلے تھا ویسا ہی تھا. اب سارے رشتہ مہینے کے بعد دولت آتی ہے بڑی بڑھ جاتی ہے وہ غریب کی طرف دیکھ رہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کئی تو دولت آتی ہے ان کی ہکڑی بڑھ جاتی ہے وہ غریب کی طرف دیکھ رہے چپ کر بھی دیکھ رہے دوبارہ کے ساتھ ایسے ہوتے اتنی میری اوقات لگی ہے یہ بھی مجھے چھوڑا ورنہ مجھے نہ دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات لگی یہ تو کرم ہے اتنا ورنہ مجھے میری رسول کا صدقہ کرنے اوئے جتنا اللہ مالک کی بندہ سلام کی پڑھے رج کے درود پڑھے یہ حضور کا صدقہ اللہ کے نام پر مانتے ہیں وہ فرشتوں سے ملنے کے بعد بھائی اللہ کو اس نے گائے نہیں دی تھی اب یہ دے گا اللہ کے نام پر بات دے گا وہ جو بیٹھا تو بندہ تو اس نے گائے نہیں دی تھی. اب یہ بکری جس کو بھی دے دیا اس نے کہا کہ بکری دے دے اللہ نے دیا تیرا جتنا جی چاہتا ہے بکری دے گا جتنا جی چاہتا ہے اللہ نے دیا تیرا جتنا جی چاہتا ہے بکری دے گا جتنا جی چاہتا ہے جتنی تجھے بکریوں کی ضرورت ہے بکری دے گا. جب رب نے مجھے اتنا دیا ہے میں رب کے نام پر ذکر ہوں جس رب نے مجھے صحت دی جس رب نے مجھے اتنا بات دیا پھر میں اس رب کے نام پر سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ رب دم نام ذکر کرام میں تیری اشارات سونے جنی میری رب دم نام ذکر کرام میں تیری اشارات تیرے نام تو بعد دم سونے جنی میری عمر پہلے دونوں فیل ہو گئے آج جتنی جلدی فیل ہو گیا اور دعوت دے تو پاس ہو گیا جو کوئی پہلے دونوں فیل ہو گئے کنجا بھی فیل ہو گیا اور وہ جانتا تجھے اور بنایا جو کوڑی کا وہ بھی فیل ہو گیا اور تو اپنے امتحان میں پاس ہو چکا ہے جانتا تجھے اور بنایا تھا. آخری بات بڑی بڑی بات تھا بڑی بحثوں کی بات جب میں جو مطالعہ کر رہا تھا نا روزے بھی رکھتے اپنے معاشرے کو دیکھا لوگ نماز کو پڑھتے لوگوں نے زکات کو بہت دھکا دے روزے بھی رکھتے بڑی بڑی قبیلے کا زکات دے دیتے لوگوں نے زکات کو بہت دھکا دے بڑی بڑی قبیلے کا زکات دے دیا لیکن میں معاشرے میں کوشش کرتا ہے کہ مجھے زکات دی کہ وہ کر دے دی زیادہ بات ہے پہلے میں معاشرے میں آدمی کو زکات دے کوشش ہوتی کہ ہم زکات ادا ہر چیز جگہ ایسے بڑا معاشرے کرنے کی کوشش واجب ہے کیوں نہیں میرے پاس کتنا واجب میرا توجہ کے ساتھ یہ سنیا میرے پاس زکات واجب ہے واجب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کے ساتھ یہ سننے والی بات ہے اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کو تبلیغ فرما رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تبلیغ فرما رہے تھے دین کی باتیں ہو رہی تھی کتنے میں صحابہ کرام کا بندہ اٹھا صحابہ کا نماز کو پڑھتا تھا کتنی پڑھتا تھا حضور پانچوں نمازیں پڑھوا کرے اللہ صحابہ کا بھی بندہ اٹھا نماز عطا کرے کہ حضور میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے اور پانچ عطا کرے بہت اہم یہ بہت اہم میں حضور نے فرمایا ہم یہ بات یاد رکھیے گا ہم بھی جب دعا کرتے ہیں بہت اہم یہ بہت اہم ایسا کہ مانگے مالک جب بھی دعا کرے صرف بات کا مطلوب بھی نہ دی تیرا بات بھی بلکہ کہ مانگے مالک چاہتے ہیں وہ عطا کرنا جس کا بھی وہ میں نہ دی تیرا مطلوب بھی جب رب کی چاہت تیری چاہت میری چاہت کر دیں گے لیکن ہوگا وہی تو رب بھی چاہت دے گا جو ہماری بھی رب کی چاہت پر اپنے چاہت میں قربان کر دیں گے اللہ ہمیں وہ بھی دے دے گا جو ہماری بھی چاہت ہے جو ہمارے سب کچھ عطا کرے گا اب کیا ہوگا حضور جو پیچھے آپ کو اور مال دے دے قرآن حضور جانتے تھے کہ اس کے لیے بہتر حضور
دعا کریں اللہ مجھے اور مال دے دے. حضور جانتے تھے کہ اس کے لیے بہتر ڈیوٹی بھی کرے لیکن لوگ ڈیوٹی یہ نماز چھوڑ دی. اولاد ایسی کیا کرے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیوٹی بھی کرے لیکن سب سے بڑی ڈیوٹی نماز ہے. سنیے اب سب سے بڑی ڈیوٹی دعا کرے ہاں تو رب کا ہونا تیری کوئی چار بکریاں. سنیے اب اس بندے نے کہا اللہ نے دعا کرے وہ جو کھانا تیری کوئی چار بکریاں نہیں تیرے پاس ایک کافی کی ہو سکتی. اللہ کا شکر ادا کر جانا پائے کہ گزارا کاٹنا مجھے اور کے بعد یہی بہتر ہے. اللہ لیکن وہ صدیق ہو اس میں پڑے کہ حضور نہیں مجھے اور بکریاں چاہیے. اللہ یہ حال نہ سکتا میرے نبی دعا کرے اللہ قبول. اب اللہ کی کرنی دیکھی میرے نبی پہلے ہی کہتے تھے اللہ حضور دیکھتے تھے یہ کام بن جائے گا مشغول تو حضور نے پہلے ہی کہتے تھے یہ بہتر. اللہ حضور دیکھتے تھے یہ کام میں گھس جائے گا مشغول ہو جائے گا نماز کی تعداد بڑھ گئی. اب محلے میں گزارا اللہ پاک نے اس کو بکریاں دے دی. وہ بکریوں کی تعداد بڑھ گئی. کہاں پر محلے میں گزارا اب 2 نمازیں رہ گئی. 5 آبادی سے دور نکل ہم سب کے لیے کہاں 5 نمازیں اب 2 نمازیں رہ گئی. آج اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے جو آٹھ کے سب کے لیے پیغام سب کے لیے دل آزاری کے وجہ کے بعد ملاقات حدیث سے سبق کے ہم پیغام یہ سب کے لیے پیغام ہے. کسی کی دل آزاری کے منصوب نہیں کہیں حدیث اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم سب کے لیے 10 سے تو کہاں بندہ 5 میں مانگتا ہے اور بڑا آج اتنا بڑا سے دور 5 میں سے 2 رہ گیا. اب پھر بات اور بڑا اب وہ بستی سے دور کر گیا جنگل میں چلا گیا. اب اتنا مشغول ہوا کہ ایک بھی یہ بات اتنا مشغول ہوا کہ زبان کا کہاں 5 یارے یارو کہاں 5 بات اتنا کہاں بندے کی نماز سے دور کر اتنا 5 یارے یارو کہاں 5 چھوٹ گئی کہاں سے جمعہ رہ گیا اتنا وہ مال کے اندر ڈوب گیا کہ جمعہ بھی پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ عید کا مہمان کا اہتمام لینا ہے. اب اس سے زکات بھی اللہ کا حکم آتا ہے ابو کو بیٹا اس بندے کا امتحان لینا ہے. اب اس سے زکات آیا حضور سے بھی زکات لے لی ہے اور ایک اور نام کا بندہ ہے آیا اس کا نام ہے سال بعد سے بھی زکات لے لی ہے اور ایک بنو سلیم کا بندہ ہے اصل اس کا نام ہے زکات لے لی. 2 بندوں کا حضور نے جلدی باقاعدہ تو نام لے کر حکم دیا دونوں بندوں سے زکات لے لی ہے بھائی ہمیشہ جلدی. اب حضور کے غلام ہوئی ہے سال بعد کے پاس جا بھیجا ہے کہ تو اپنی بھائی ہمیں حضور نے بھیجا ہے ادا یہ حضور کی مہر لگی ہوئی ہے حضور نے ہمیں بھیجا ہے کہ تو اپنی بکری کا زکات اور کیا چیز ادا کر کیسے شروع کر حضور کا حکم کہا کہ مجھے دکھاؤ کیا چیز ہے تمہارے حضور نے بھیجا ہے ہیلے بہانے شروع کر کہنے کا جب اس مہر کے جاؤ یہ دیکھیں حضور کی مہر ہے ہمیں حضور نے بھیجا ہے تیری بات کے بعد لے جاؤ کہنے کا جب تو سیرت کے جاؤ میں تمہیں پھیر دوں گا. اب یہ شروع ہو گیا تم آگے روح چلے جاؤ آگے میں جاتے ہو میرے پاس آنے میں سوال دیجیے گا. اب حضور آگا کرام اپنے دوسرے بندے کے بعد سردار نے بھیجا تھا اصل کو صحابی کا جذبہ آپ کے حضور نے بھیجا ہے اپنے اردو کی زکات ادا کرے. اب وہ صحابی کا جذبہ نسل کے کیا کیا تھا حضور صحابہ کرام کے حوالے کر دیا بڑے پیارے پیارے آگا اپنے نسل کے آخری آقا صحابہ کرام کے حوالے کا کسی کا صحابہ کرام سے لے ہمیں تو کوئی بات نہیں ہمارے لیے اس طرح کا چاہیے مسیح سے کثرت کا ہونا چاہیے اپنی مرضی سے لے آیا ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ مسیح کے بدلے کے داخل پہ اور پٹے نہیں سارا مسیح کو سامان ہوتا ہے بات کے اندر کوئی سن مجھے نہیں پسند میں کسی کو سنوں تو اپنے لیے کہ ہم کو سننا پہننا پسند ہے میرے لیے نہیں چھوڑا نہ اللہ کے بدلے سن کو اپنے لیے 3000 کا پسند کرتا ہے وہاں پر غریب کے لیے 400 کا کپڑے دانا رقم کا نام لوگ ہمیشہ دیکھتے خود دوستوں دیکھ رہا تو بات دیکھنے شروع ہو گئی لوگوں کو کپڑے دے رہے ہیں وہ کپڑوں کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے خود دوستوں دیکھ رہا پسند نہیں کرتا اور غریب کو کہتا ہے عید کو کیا کریں گے اور غریب کا دل نہیں ہے غریب کا آخری چھوڑ گیا کہ مجھے خود پسند ہے سرکار کا حکم ہے یہ اللہ نے دیا ہے میں کیا ہوں اس نے کہا کہ میں نے اعلیٰ نسل کے ہوں سرکار کا حکم ہے اللہ نے دیا ہے میں اللہ کے راستے میں ہوں یعنی نبی کیا ہوتا ہے وہ ہمارا تصویر لے کر کے میں خود اس بندے کے پاس جا کر ہوں زکات یعنی نظر نہیں تصویر جاؤ میں خود آؤں گا ہے بتاؤ جب سرکار کی بات صحابہ کرام حضور کی بات میں پہنچ چاہیے میرے جماعت کو اللہ کی ہے بتاؤ صحابہ کرام حضور کی بات میں پہنچ چاہیے کوئی بات نہیں میرے لیے بات نہیں حضور نے پہلے بات کی ہے اللہ تیرے لیے تیرے لیے قربانی
تیرے مال تم نے بھیٹ ہوا سالوں میں نے تجھے پہلے کہا تھا تیرے لیے زیادہ مال دیتا نہیں ہے تیرے مال نے تجھے ہلاک کر دیا تھی تباہ ہو گیا کتنے میں قرآن نازل ہو اعلیٰ نسل کے محبوب جانوں کے بعد اور وسیع کرتے تو اتنے میں قرآن نازل ہو جاتا ہے اے محبوب راستے میں انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ دیکھ جو ہم اللہ کے راستے میں لیں گے لیکن یہ جھوٹے ہیں جو اللہ کے راستے میں صلات ادا نہیں کرتے یہ خادمہ کے بارے میں اللہ کا تیری ماں آنے تیری لیے نعمت کے ساتھ تیرے لیے بیوی کیا دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ خادمہ اپنے زمانی ماں بنے تیرے لیے تباہی ہے تیرے لیے بربادی ہے اللہ کا حکم آتا ہے تو نے زبان ادا نہیں کی ہم لوگ کہتے ہیں وقت گزر گیا تھا اور دوڑا آیا حضور میرا نذرانہ قبول کر لیجیے حضور میں صدقہ دیتا ہوں حضور میں زکات دیتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں وہ کیا اور روتا رہا ہم ٹائم معاف کر دے فرمایا نہیں تو پیسے کا زیادہ معاف نہ مانگ تو نے روتا رہا حضور معاف نہ مانگ فرمایا نہیں مجھے میں نے پہلے کہا تھا زیادہ معاف نہ مانگتا تو نے زکات ادا نہیں کی اللہ پاک سے یاد ہو چکا ہے پھر وہ روتا واپس چلا گیا حضور کا ظاہری نشان ہو جاتا ہے سید رسول کے حدیث کے روتا پھر آ گئے حضور مہربانی کریں کیوں آپ حضور کرتے ہیں تو حدیث میں بیروت کے عظیم سپاہی تھے کہنے لگے اے جیسے زبان کیوں قبول کروں جس دل سے بات کروں بیرون کے آدم کا دور آتا چلا جا پھر وہاں کا تیری زکات قبول نہیں کی جائے گی پھر سیدنا فرید آدم کا دور آتا ہے بدے کا دور پھر آتا ہے تاکہ ہم کون ہوتے میری زکات قبول کرنے والے پھر جناب سیدنا زمانے بدے کا دور آتا ہے اللہ کا آتا ہے میری زکات قبول فرما دے آپ الہی دیر کا گناہی ہو چکا تھا اللہ پاک کی نافرمانیوں کے لسٹ میں وہ بندہ آ چکا تھا اس نے دیر کا نہیں تھی اللہ اکبر تو پھر حضرت سبحان نبی کے دور سے وہ بندہ ایڑیاں رگڑ گئی آ گیا اس حدیث پاک میں ہم سب کے لیے درس میرے بھائیوں سب کی نمازیں بھی ہوں اپنے اپنے کار نہ ہو کام پورا ہو زکات کی حدیث میں سب کے لیے درس مسئلہ اپنے اپنے بہت بڑی چیز کی ہے کہ بہت کسی بات رکھ دوں اور زکات کے لیے تو نے سونا یہ مسئلہ بہت بڑی چیز کی ہے کہ بہت کسی بات رکھ دوں آج یہ سارے زکات کو سونا چاہتی ہو اور اس بندے کے پاس کیا اتنے پیسے ہو اپنی عادیوں پر سارے لوگوں کو نہ چاہتی ہو امام کے پاس عادی ہو اتنا اس کے پاس پیسہ ساتھ بھی گزرا ہو یہ تحقیقات حساب سے اور ایک سال بھی گزر گیا ہو ایک سال بھی گزر گیا ہو یہ شرط ہے ایک سال ہونا تو اپنے اپنے حالات دے کے اللہ بھی راضی ہو جائے گا زکات دینے میں ہمارا ادھر ہمارا پاس ستھرا ہو جائے گا اس کو پوری زکات دے کے اللہ بھی راضی ہو جائے ہم بھی اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائے گا یہ جو میں نے آخری بات بتائی ہے اس کو پوری زندگی یاد رکھنا کہیں ہم بھی غلطی نہ